السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ بچوں، آج میں آپ کے سامنے جو تفہیم لے کر آئی ہوں وہ کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ بچوں، یہاں اس سبق میں ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت پیاری پیاری اور اچھی باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہم مشق کو حل کریں گے، تو اپنے ہاتھوں میں پینسل پکڑ لیجئے، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے، سنتے جائیے اور مشکل الفاظ لکھتے جائیے اور سبق کو آخر تک غور سے سنیے گا، پھر ہم سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ تو آئیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی باتیں بتانے کے لیے بہت سے نبی دنیا میں بھیجے۔ بچوں، ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء دنیا میں بھیجے تاکہ وہ ہماری ہدایت کا سامان ہمیں دے سکیں، یعنی ہماری ہدایت کر سکیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ بتا سکیں۔ تو بچوں، کہا جاتا ہے تقریباً 1,24,000 دنیا میں آئے نا انبیاء کرام، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بچوں، ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے دنیا میں کون آئے تھے؟ سب سے پہلے انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور وہ سب سے پہلے پیغمبر بھی تھے، اللہ کے سب سے پہلے نبی بھی تھے، اور سب سے آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو بچوں، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آیا ہے یا خود کو نبی کہے تو وہ شخص بالکل جھوٹا ہے۔ ہمیں کبھی بھی ایسے کسی شخص کی بات نہیں ماننی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی کہاں پیدا ہوئے بچوں؟ سعودی عرب کا ایک شہر ہے مکہ مکرمہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا۔ بچوں، کس لیے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اسلام پھیلانے کے لیے، کہ آپ اسلام کی باتیں ہمیں بتا سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ تو بچوں، قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ایماندار اور دیانتدار تھے۔ بچپن کا مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے تب سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ سے ایماندار تھے، یعنی کبھی بھی کوئی بے ایمانی والی بات نہیں کرتے تھے، اور دیانتدار تھے، یعنی کہ آپ کے پاس اگر کوئی اپنی امانت رکھواتا، کوئی چیز رکھواتا تو آپ ویسے ہی بالکل اس کو واپس کر دیتے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی سچ بولنے والا، صادق کا مطلب کیا ہے بچوں؟ سچ بولنے والا، اور امین یعنی امانت رکھنے والا کہتے تھے۔ آپ کو کیا لقب دیا گیا تھا بچوں؟ صادق اور امین۔ صادق اس لیے کہ ہمیشہ سچ بات کہتے تھے، اور امین اس لیے کہ سب کی امانتیں رکھتے تھے اور اس میں کبھی خیانت نہیں کرتے تھے، کبھی چوری نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، ہمیشہ ہر ایک کی چیز ویسے ہی واپس لوٹا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھی اور سچی باتیں کرتے اور لوگوں کو بھی نیک کام کرنے کی ہدایت فرماتے تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے انسان تھے بچوں۔ تو ہم کیونکہ ان کی امتی ہیں تو ہمیں بھی اچھے کام کرنے چاہیے، ہے نا بچوں؟ تو ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم اچھے کام کریں گے۔ آئیے بچوں، اب ہم نے عبارت پڑھ لی ہے، ہم نے سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اب ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں اور سوالات کو حل کرتے ہیں۔
سوال کو حل کرنے سے پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے ہمیشہ سوال کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے۔ پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ وجہ پوچھی ہے بچوں ہم سے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ ہمارے سبق میں بھی یہی بات موجود ہے، پہلا جملہ ہمارے پاس یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی باتیں بتانے کے لیے بہت سے نبی دنیا میں بھیجے۔ تو ہم سوال میں سے ہی لکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی باتیں بتانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ ٹھیک ہے بچوں، اگلا سوال ہے سب سے پہلے نبی کون تھے؟ تو ہم نے ابھی پڑھا کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ نے یہاں پر سب سے پہلے نبی کا نام لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کس نبی پر نازل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بچوں کس پر نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پر پورا سوال کا جواب اسی طرح سے لکھتے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آئے بچوں تو ہمیں درود شریف لکھنا بھی چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ صرف کس نبی کی جگہ پر آپ کیا لکھ دیں گے؟ ہمارے پیارے نبی۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عادات کے مالک تھے، یعنی ان کی عادتیں کیسی تھیں بچوں؟ تو ہم یہاں پر بتا دیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، بچپن سے ہی ایماندار اور دیانتدار تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس میں جتنی چاہے خوبیاں لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا بچوں، یہاں پر اب اگلا سوال ہے ہمارے پاس عبارت میں دیے گئے اسما اسم کی جمع ہوتی ہے، یعنی نام، ہر چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں، اس کی جمع اسما ہے۔ تو اسما کی صفات تلاش کر کے لکھیے۔ بچوں ہمیں یہاں پر صفات تلاش کرنی ہے، یعنی ان کی کوئی اچھی خوبی یا جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی بات تلاش کرنی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو پہلا اسم ہے وہ کیا ہے بچوں؟ راہ۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ راہ۔ تو بچوں یہاں پر ہمارے پاس عبارت کے اندر اس سے متعلق جو صفت موجود ہے، تو بچوں راہ کہتے ہیں راستے کو۔ راستے کی ہم یہاں پر کیا صفت لکھ سکتے ہیں؟ سیدھی راہ۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھی راہ پر چلایا۔ نمبر 2 باتیں بھی ایک اسم ہے، تو باتیں یہاں پر ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ سچی باتیں یا اچھی باتیں، آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی، تو آپ کیا لکھ سکتے ہیں یہاں پہ؟ ہمارے نبی، پیارے نبی، اچھے نبی۔ ٹھیک ہے، آخری نبی، آپ یہاں پہ کوئی بھی صفت لکھ سکتے ہیں۔ شہر کا بھی اسی طرح سے بچوں آپ کچھ بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں، بڑا شہر۔ ٹھیک ہے، یا مشہور شہر، آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ عبارت میں دیا گیا ہے مشہور شہر مکہ مکرمہ۔ ٹھیک ہے، تو بچوں ان کو صفات کہا جاتا ہے، یہ آپ نے یہاں پر لکھ لینی ہے، جس کو انگلش میں ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں اگلے سوال پر، جو ہمارے پاس ہے خالی جگہ ہمیں پر کرنی ہے، تو ہم ان کو بھی پر کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو بچوں یہاں پر ہم نے اپنے خالی جگہ بھی پر کر لی ہیں۔ یہ سبق ہمارا آج کا یہاں مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔